بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس باب کا کہ جس کا نمبر ہے 226، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب کفارۃ المریض، یعنی بیمار انسان کے لیے بیماری کفارہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ناظرین، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو آخرت میں جنت تیار کی ہے، وہ جنت پاکیزہ مقام ہے، لہذا اس جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکیں گے کہ جو پاکیزہ ہی ہوں گے، عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو یا عمل و کردار کی بات ہو، ہر لحاظ سے، ہر قسم کی آلودگی سے اور نجاستوں سے جو کوئی پاک ہوگا تو صرف اسے ہی اس پاک مقام یعنی جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا۔ اب اس مقصد کے لیے، یعنی انسان کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے کچھ طریقے مقرر فرمائے گئے ہیں۔ یعنی وہ انسان کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر و خوبی اور بھلائی مقصود ہو، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو کہ اسے جنتی قرار دیا جائے گا اور اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، لیکن اس کے عمل و کردار میں یا اس کے عقیدہ و ایمان میں کچھ کمی ہے یا کچھ خرابی ہے، تو اب اس خرابی سے اسے پاک کرنے کے لیے اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ طریقے آخرت میں مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا یہ کہ جہنم میں اسے ڈالنا اور پھر وہاں اسے پاک اور صاف کر دینے کے بعد جنت میں پہنچا دینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے اور آخرت کی یہ جو سزا ہے، یہ تو بہت ہی شدید ترین سزا ہے۔ لہذا جس کسی کے لیے اللہ کو مزید خیر و خوبی اور بھلائی مقصود ہو، تو اسے پاک اور صاف کرنے کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی کچھ طریقے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور وہ 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ التوبۃ النصوح، یعنی خالص توبہ، کہ انسان ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اور شب و روز اللہ سے گڑ گڑا کر معافی کا طلبگار بنا رہے، اور یہ کہ توبہ و استغفار کا خوب اہتمام و التزام کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس کسی نے گناہ سے توبہ کر لی، گویا وہ اس طرح ہو گیا کہ گویا اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا، یعنی ہمیشہ اپنی زندگی میں جب تک یہ سانس کا سلسلہ جاری ہے تو انسان کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ الحسنات الماحیہ،
یعنی ایسے اچھے کام جو کہ برائیوں کے اثرات بد کو مٹا دیا کرتے ہیں، کہ ایسی نیکیاں کہ جن کی وجہ سے انسان کے جو گناہ ہیں، جو ان کی برائیاں ہیں، جو انسان سے سرزد ہو جانے والی لغزشیں ہیں، تو ان اچھے کاموں کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ برائیاں مٹتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کا خاتمہ کر دیا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک فرمائے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اگر کبھی تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تب تم مزید نیکیوں کا اہتمام کیا کرو اور اچھے کاموں کے سلسلے میں مزید کوشش اور محنت اور فکر و جستجو کیا کرو۔ یعنی انسان کو ہمیشہ ہی چاہیے کہ وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کیا کرے اور ہمیشہ ہی اچھے کام انجام دینے کی وہ کوشش کیا کرے، لیکن خاص طور پر اگر کبھی انسان سے کوئی برا کام سرزد ہو گیا تو ایسے میں بطور خاص اسے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اب وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کا خوب اہتمام کرتا رہے، تاکہ ان اچھے کاموں کی بدولت اس برائی کے جو اثرات بد ہیں ان کا خاتمہ اور ان کا صفایا ہو سکے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، یعنی خالص توبہ اور دوسری چیز اچھے کام جو کہ برائیوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ کہ اسی طرح مثلاً وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ بھی جھڑتے چلے جاتے ہیں اور برائیاں بھی گویا کہ وہ دھلتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ کہ نماز کے لیے انسان جب مسجد کی جانب روانہ ہوتا ہے تو ہر ایک قدم کے ساتھ اس کا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ہر دوسرے قدم کے نتیجے میں اس کے لیے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں۔ یوں اسی طرح یہ رمضان کے روزے اور اسی طرح یہ حج، یہ تمام عبادات یا جو بھی اچھا کام ہو، تو یوں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے یہ بڑا فضل و کرم ہے اور یہ احسان عظیم ہے کہ انسان کو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقے سکھا دیے گئے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے المصائب المکفرہ، یعنی مصیبتیں اور پریشانیاں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کے لیے اور ہمیشہ کے لیے قانون قدرت یہی ہے کہ کبھی خوشی ہے اور کبھی غم، کبھی مسرت ہے اور کبھی ماتم، کبھی آسودگی و فراوانی ہے اور کبھی تنگ دستی و پریشانی، کبھی صحت و تندرستی ہے اور کبھی مرض ہے، بیماری ہے۔ تو یہ تمام معاملات اور یہ پریشانیوں کے سلسلے، کہ کبھی کوئی جسمانی پریشانی ہے کہ چوٹ لگ گئی، زخم آ گیا، کسی بیماری نے ستا رکھا ہے، یا کبھی کوئی ذہنی صدمہ ہے کہ دل دکھانے والا کوئی معاملہ ہے، تو الغرض یہ تمام معاملات زندگی بھر ہر انسان کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ اب اگر مومن ایسے مواقع پر صبر سے کام لے
صبر کا دامن تھامے رکھے، اور یہ کہ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہ شکوہ و شکایت کی بجائے صبر سے کام لے، تحمل کا مظاہرہ کرے، تو یہ پریشانیاں اس دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے گویا کہ برائیوں کے خاتمے اور گناہوں کی صفائی کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تمام پریشانیاں، اور یہاں ناظرین یہ تذکرہ بھی مناسب رہے گا کہ بقول اہل علم اس بارے میں متعدد اقوال ہیں کہ انسان اگر پریشانی کے وقت صبر سے کام لیتا ہے اور یہ کہ باقاعدہ اس نے یہ ارادہ اور یہ نیت بھی کی ہو کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے میں صبر سے کام لے رہا ہوں۔ متعدد اہل علم کے بقول اگر انسان یہ نیت رکھے اپنے دل میں، تب یہ چیز یعنی اس کی یہ پریشانیاں اس کے لیے گناہوں سے کفارے کا سبب بنیں گی، ورنہ شاید اسے یہ نعمت حاصل نہ ہو سکے۔ جبکہ دیگر متعدد اہل علم کے بقول اگر انسان نے یہ نیت کی ہو کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے رہا ہوں، تب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ برائیاں اس کے لیے اس چیز کا یعنی گناہوں کے خاتمے کا سبب بنے گی اگر اس نے یہ نیت نہیں کی، کہ اس طرف اس کی توجہ نہیں گئی ہے، تو یوں غفلت کی وجہ سے اور پریشانیوں کا شکار رہنے کی وجہ سے یہ نیت اس کے ذہن میں نہیں آئی، لیکن یہ کہ کوئی شکوہ بھی نہیں ہے اور وہ اپنے دل میں اللہ سے ناراضگی کے بارے میں نہیں سوچتا یا زبان سے ایسے کوئی شکوہ و شکایت کے کلمات وہ نہیں کہتا، تو اگرچہ نیت نہیں اس کے دل میں، لیکن صبر سے کام لے رہا ہے، کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے، تب یہ چیز یعنی پریشانیاں اس کے لیے گناہوں سے کفارہ تو بنیں گی، لیکن شاید اجر و ثواب میں اضافے کا سبب نہیں بن سکیں گی۔ الغرض مومن کو چاہیے کہ پریشانی کے موقع پر وہ شکوہ و شکایت کی بجائے صبر سے کام لے، راضی برضا رہے، اور اس کی سوچ یوں ہونی چاہیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے اپنے بندوں کے لیے، کہ اللہ کو جس کے لیے خیر مقصود ہو، لیکن یہ بات اللہ کے علم میں ہو کہ میرا یہ فلاں بندہ یہ اپنے عمل کی بدولت اور اپنی عبادت کی بدولت یہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکے گا کہ اسے جنت نصیب ہو جائے اور جہنم سے یہ محفوظ رہ سکے، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنت میں جائے، جہنم سے محفوظ رہے۔ تو ایسے انسان کے لیے چونکہ اللہ کی طرف سے خیر مقصود ہے اور بھلائی مقصود ہے، تو دنیا میں کچھ آزمائش اور کچھ پریشانی، یوں یہ چیزیں انہیں اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے دنیا میں ہی پاک اور صاف کر دیا جائے۔ الغرض یہ جو پریشانیوں کے معاملات ہیں کہ وہ پریشانی متعدد شکلوں میں ہوا کرتی ہے، تو پریشانی کی ایک شکل بیماری بھی ہے کہ انسان اگر بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، تو یوں اس موقع پر انسان کو یہی بات سوچنی چاہیے کہ یہ بیماری تو مقدر میں تھی، اور جو کچھ مقدر میں ہے وہ تو ٹلنے والا نہیں ہے کسی بھی صورت، لہذا اگر میں ناراض ہوں گا، شکوہ و شکایت کروں گا، تو اپنا ہی نقصان کروں گا، اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤں گا۔ اور یہ کہ ایک تو دنیا میں بیماری، یہ پریشانی، یہ آفت، مزید یہ کہ اللہ کے ہاں میں گناہ اور عذاب کا مستحق بھی خود کو بنا لوں گا، یوں یہاں بھی تباہی
اور پھر اگلے جہان میں بھی تباہی، تو بیماری تو آنی ہی تھی۔ تو اب شکوہ و شکایت کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، تاکہ یہ بیماری اور یہ پریشانی اس کے لیے گناہوں سے کفارہ، گناہوں سے صفائی کا ذریعہ اور وسیلہ، اور مزید یہ کہ اجر و ثواب کا باعث بن سکے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام، اس باب میں ہمارے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ایک اثر درج فرمایا ہے کہ جس کا نمبر ہے 491۔ فرمایا کہ عن غضیف بن الحارث ان رجلا اتى ابا عبیدة بن الجراح وهو وجع۔ غضیف بن الحارث کہتے ہیں کہ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ ایک شخص ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، اور اس وقت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھے۔ یعنی ناظرین، یہ جو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی یہ تکلیف تھی، تو اس بارے میں بھی ہمیں مختصر پس منظر معلوم ہونا چاہیے تاکہ صورتحال مزید واضح ہو سکے۔ تو یہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے، یہاں تک کہ یہ العشرہ المبشرون بالجنہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات کہ جنہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ان میں سے ہر ایک کا نام لیتے ہوئے انہیں جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا کہ یہ 10 حضرات فلاں اور فلاں اور فلاں، 10 میں سے ہر ایک کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی دنیا کی زندگی میں ہی۔ تو انہی میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔